بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کا میرا سوال یہ ہے، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کو دفن کرنے کے بعد یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں بوگ پر اور جو بھی ساتھی آتا ہے وہ کہتا ہے جی دعا کریں، فاتحہ پڑھیں، کیا یہ پڑھنا جائز ہے؟ قرآن و سنت کے حوالے سے ذرا اس پر وضاحت کریں۔ جی، یہ جو طریقہ بنا ہوا ہے نا کہ منٹ بعد بندہ آیا ہے تو ہاتھ اٹھا لیے ہیں، ابھی اس نے دعا کو ختم نہیں کیا تو پھر دوسرا آ گیا ہے، اس نے ہاتھ اٹھائے پھر باقیوں نے اٹھا لیے، ابھی اس نے اپنی دعا کو ختم نہیں کیا تو ایک بندہ اور آ گیا ہے، پھر اس نے ہاتھ اٹھائے پھر دوسروں نے اٹھا لیے۔ یہ معاملہ جو ہے نا وہ ایک ایک وقت میں 3 4 5 بندے جو ہے نا وہ آئے ہوتے ہیں، پھر وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ نیچے کرے، میں پھر ہاتھ اٹھواؤں، یہ سب کو خود بھی اٹھاؤں۔ تو پیارے بھائی آپ یہ بات یاد رکھیں، کتاب و سنت میں یہ جو طریقہ ہے یہ نہیں ملتا، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کیا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے کیا، ایسا کہیں بھی کرنا ایسا کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ خود ساختہ تقسیم لگائی گئی ہے اپنے پاس سے، اور جنہوں نے یہ لگائی ہے ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے پختہ، جو وہ بیان کرتے ہیں یا کوئی اپنے پاس سے بنا بھی لے تو وہ پائے تکمیل تک پہنچتے نہیں۔ عالم بندے علم والے ہر اس بات کو جانچنا جانتے ہیں کہ یہ اصل ہے یا نقل بنائی گئی ہے اپنے پاس سے حدیث۔ تو پیارے بھائی یہ کتاب و سنت میں کہیں بھی ایسی بات نہیں ملتی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، نہ سنت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کیا۔ ہاں، مردے کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو عامر کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے دعا کے لیے، اس کے لیے بخشش کی دعا کی، اس کے لیے رحمتوں کی دعا کی۔ تو معنی یہ بنا کہ جب اور جس وقت آپ کو پتہ لگے کہ فلاں بندہ دنیا سے چلا گیا ہے تو آپ اسی وقت اس کے لیے دعا کریں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر پتہ لگتا کہ فلاں مرد یا فلاں عورت دنیا سے چلی گئی ہے یا چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تک جاتے۔ ہمارے اندر تو بس یہی رواج ہے نا، پتہ لگ گیا، چاہے ساتھ والے گھر والا کوئی ہمسایا پتہ لگ گیا ہے تو بس وہ جو پھوٹ سب بچھایا ہوتا ہے یا وہ بیٹھک میں دریوں کو بچھایا ہوتا ہے وہاں جا کے بس وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لی تو بس کافی ہے۔ آقا علیہ السلام قبرستان جاتے، اس بندے کے لیے دعا کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی یہ سنت ہے۔ اصل کام جو ہے وہ ہم نے کرنا چھوڑا ہوا ہے، جو اپنے پاس سے بنائے گئے ہیں یا ایسے سمجھ لیں کہ جو اپنے فائدے میں کام ہے ان کو پکڑ لیا، اور جو نہیں دل کرتا چاہے وہ دین میں اصل بات ہے پکی بات ہے اس کو چھوڑ دیا۔ جیسا کہ قریش کے سردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کے وہ کہتے ہیں کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ حکم فرمائیں، ہم مال آپ کو دیں، اوزار آپ کو دیں، لڑنے کے لیے تلواریں جو ہیں ہماری پیش ہیں آپ کے لیے، بندے سپاہی پیش ہیں، الا الصلاۃ، مگر ہم نے نماز جو ہے نا وہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو پیارے بھائی یہ منافقین کی نشانی ہے کہ اپنی مرضی کے کام جو دین کے ہیں وہ پکڑ لیے اور جو مرضی کے نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیا۔ اگر دین کو کوئی بندہ پسند کرتا ہے نا تو وہ مرضی کے کام ہوں یا نامرضی کے ہوں وہ سرے خم کرتا ہے، ان پہ عمل کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔